السلام علیکم. پروگرام پردیس سے دیس تک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان. ناظرین، اوورسیز پاکستانی ملک کا سرمایہ ہے. ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جو بیرون ملک میں پاکستانی مقیم ہے، باہر رہتے ہیں، وہ ایک کثیر زر مبادلہ ملک میں بھیجتے ہیں جو کہ ہماری جو ملکی اکانومی ہے اس میں اہم رول پلے کرتے ہیں. یہی اوورسیز جو پاکستانی ہیں یہ بیرون ملک پاکستان کے سفیر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں، دوسری جو عوام ہے دوسرے ممالک کو، وہ انہی لوگوں میں پاکستان کو دیکھتے ہیں، پاکستان کا امیج دیکھتے ہیں. لیکن جہاں ملک میں رہتے ہوئے جو پاکستانی ہیں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہو، وہیں بیرون ملک بھی انہیں بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور انہی مسائل کے حل کے لیے اب ملک میں ایک ادارہ اوورسیز پاکستانی کمیشن کے نام سے قائم کیا گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ادارہ جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، کیا ان کو اچیو کرنے میں، ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو پایا ہے اب تک؟ کیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ ادارہ کوئی خاطر خواہ خدمات بھی انجام دے رہا ہے؟ ان کی شکایات کے ازالے کے لیے کتنا موزوں ہے یہ ادارہ؟ اس پر بات کریں گے. جبکہ یہ ادارہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی شکایات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کس حد تک یہ ادارہ مددگار ثابت ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کچھ برطانیہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں، ہم اپنے پروگرام میں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں. ان مسائل کو پہلے بھی ہم پردیس سے دیس تک جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں اجاگر کر چکے ہیں، جن میں سب سے پہلی سٹوری فہد علی کی ہے. یہ سٹوری ہم کر چکے ہیں جن کا تعلق ملتان سے ہے، جن کی جائیداد پر بااثر افراد نے قبضہ کیا تھا. اوورسیز کمیشن آج ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس کیس کو لے کر کہاں تک انہوں نے کارروائی کی ہے، اس کیس کو لے کر کہاں تک چلے ہیں یہ، اس پر بات کریں گے. اور کچھ ساتھ میں مزید سٹوری پر بھی فالو اپ کریں گے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ فالو اپ کریں گے. ظاہر ہے ایک مسائل کو اجاگر کیا ہے تو ہمیں دیکھنا بھی ہے کہ جس شخص کے ساتھ، جس خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ جو ادارہ ہے ان کی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، انہیں ختم کرنے کے لیے، انہیں انصاف دلانے کے لیے کس حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے. آج ہم فالو اپ کریں. اور دوسرا جو ہمارا فالو اپ ہے، سٹوری ہے، وہ ایک صغیر عالم کی ہے ان کا بھی تعلق پاکستان میں ٹوبا ٹیکسنگ سے ہے، اور اس وقت روزگار کے سلسلے میں برطانیہ کا شہر اسکاٹ لینڈ وہاں پر رہتے ہیں. صغیر عالم کے مطابق ان کا جو پلاٹ ہے اس پر بھی بااثر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے، اور صغیر عالم نے بھی اوورسیز کمیشن پنجاب میں درخواست وہ دائر کر چکے ہیں. اس پر بھی ان سے بات کریں گے کہ ابھی تک کمیشن کی جانب سے کیا ڈیولپمنٹ کی گئی ہے. اور آخر میں ہم بات کریں گے مشتاق احمد ہیں حافظ آباد سے، ان کا تعلق ہے. مشتاق احمد کی زرعی اراضی پر بھی قبضہ ہو گیا تھا، اور لیکن ابھی تک تاحال مشتاق احمد زمین کو واگزار کروانے میں، قبضہ چھڑوانے میں ناکام ہے. آخر بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، ان کے لیے بنایا جانے والا جو ایک کمیشن ہے اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرتا ہے، کیا اقدامات کرتا ہے؟ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں ہیں اوورسیز کمیشن پنجاب کے کمشنر افضال بھٹی صاحب. میرے ساتھ صغیر عالم ہوں گے، مشتاق احمد ہوں گے، اور فہد علی ہوں گے لندن سے. تمام میرے جو گیسٹ ہیں ان کا بہت شکریہ. افضال بھٹی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. میں آپ سے ہی شروع کرتی ہوں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ فالو اپ ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہم مسائل اپنے پروگرام میں اجاگر کرتے ہیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، انگلینڈ میں جو مقیم پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ جو یہاں پر زیادتیاں ہوتی ہیں، کچھ اپنے زیادتیاں کرتے ہیں، کچھ جو باعث افراد ہیں وہ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کی جو پراپرٹی ہوتی ہے ان پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ کیسز بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اتنی جلدی ریلیف نہیں ملتا. لیکن اس سلسلے میں جو آپ کا بھی ادارہ ہے اوورسیز کمیشن، جو پاکستانیوں کی ہیلپ کے لیے بنایا گیا ہے، اس طرح کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے، ان کے ازالے کے لیے بنایا گیا ہے، اس بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کی شکایات آپ لوگوں کو موصول ہوتی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی کہ انہیں پاکستان میں مسائل ہیں ریگارڈنگ ان کی پراپرٹی کے، ان کی جائیداد کو لے کر، وہ ان کی زمینوں پر قبضہ ہو جاتا ہے، آپ لوگ پروسیجر کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کون سے طریقہ کار ہیں جو آپ اپناتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی پراپرٹی واپس کروانے میں آپ مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے آپ کا بھٹی صاحب؟ شازیہ شکریہ، آپ نے مجھے اپنے شو پہ لیا. یہ جو ادارہ ہے یہ 2014 میں تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا گیا. یہ چیف منسٹر پنجاب کا ایک اور فلیگ شپ انیشیٹو تھا. اس کی ریزن بنانے کی وہی تھی کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسئلے مسائل ایٹ لیسٹ جو پنجاب کی حد تک ہیں ان کو کوشش کی جائے کہ فوری طور پہ انہیں سپیڈی بیسس جو ہے نا ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے.
کمیشن کا جو مین فنکشن ہے کہ جو بھی کمپلینٹس اوورسیز پاکستانیوں کو کی جو ہمیں ریسیو ہوتی ہیں، ہم جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، بی اٹ ڈسٹرکٹ میں ہو یا یہاں پہ سول سیکریٹریٹ میں ہو، ان کو ود ان ٹائملی بیسز ان کو ریفر کریں اور ان پہ فالو اپ رکھیں فار این ارلی ریزولوشن۔ اوورسیز پاکستانیز دنیا میں کہیں بھی بھی بیٹھ کے اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں تھرو آر کمپلینٹس پورٹل۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کے ساتھ ہمارا جو کمپلینٹس ویب پورٹل کا ایڈریس ہے وہ بھی شیئر کریں۔ اگر وہاں سے وہ ان کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے تو وہ ہماری 24/7 ہیلپ لائن پہ بھی کال کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کمپلینٹ لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سے متاثرہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ تک درخواستیں بھی دی ہیں، آپ تک رسائی کرنے کے لیے بڑے جتن بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی سنوائی اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ادارہ بھی موجود ہے، ادارے کے اندر کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جس طریقے سے ان لوگوں کو ریلیف دلوانا چاہیے وہ لوگ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، اس ادارے کے لوگ کام نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں شکایات ملتی ہیں۔ شازیہ، انفارچونیٹلی آپ صرف وہ لوگوں کو آگے لے کر آتی ہیں جن کے میٹرز ریزالو نہیں ہوئے۔ بات یہ ہے ہمیں 13,000 سے زیادہ کمپلینٹس ریسیو ہوئی ہیں اور ہم نے 60% کمپلینٹس ریزالو کی ہیں۔ میرے پاس آپ کی ٹیم آئی تھی، میں نے ان کو اپنا کمپلینٹس پورٹل دکھایا تھا۔ میرے پاس مور دین 13,000 کمپلینٹس ہیں جس میں سے 60% ریزالوڈ ہیں۔ ہم یہ بالکل کلیم نہیں کرتے کہ ہم ہر ایک کمپلینٹ کو ریزالو کر پائیں گے۔ کمپلینٹ کی کمپلیکسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپلینٹ کا اس کا بہت بڑا میٹر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویدر دا میٹر از سب جوڈس اور ناٹ۔ اگر کوئی میٹرز جو ہمارے کمپلینٹنٹ اکثر ہمیں شروع میں بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ وہ لوگ کورٹ میں بھی ہیں اور ہمیں مس لیڈ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈسپائٹ دا میٹر بینگ سب جوڈس وی ٹرائی اینڈ میک این ایفرٹ ان کے آربیٹریشن کے تھرو، اگر دونوں پارٹیز رسپونڈنٹس اور کمپلینٹس چاہیں کہ ان کا ایمیکیبلی ریزالو ہو، اینڈ وی ہیو ڈن دیٹ ان امٹین کیسز، کہ سول نیچر کے کیس ہونے کے باوجود ہم ان کے میٹرز ریزالو کرتے ہیں۔ جہاں پہ میٹرز بہت لانگ سٹینڈنگ لٹیگیشن میں ہو وہاں پہ ہمیں چیلنج ہوتا ہے۔ وہاں پہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز میں جو آفیسرز ہیں، بی ایٹ پولیس یا ایڈمنسٹریشن کے، they do not interfere in those matters۔ وہ نہیں چاہتے کہ بھی ان پہ کنٹیمپٹ لگے، اور میرے پرسنلی میرے اگینسٹ 40 ریٹ پٹیشنز فائل ہوئی ہیں، بیکاز دے کرتے ہیں فائل کہ جی یہ ایک پرائیویٹ میٹر میں، ایک سول نیچر میٹر میں یہ کمیشن اور کمشنر انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ سملرلی بہت سارے آفیسرز کے اگینسٹ، سی سی پی او کے اگینسٹ، ڈی سیز کے اگینسٹ ریٹ پٹیشنز فائل ہوئی ہیں۔ اوورسیز جو آپ لوگوں کا ادارہ ہے، یہاں پر درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے اس کو کس حد تک پرسو کیا ہے، ان کو کس حد تک ہیلپ آؤٹ کیا ہے؟ مجھے بریک لینی ہے ناظرین۔ بریک کے بعد خوش آمدید، صغیر عالم ہمارے ساتھ ہیں اسکاٹ لینڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ صغیر عالم، جو آپ کا پلاٹ تھا، جتنا رقبہ آپ کا تھا، جتنی زمین آپ کی تھی، آپ نے اس پر جو قبضہ ہوا، بعد میں بقول آپ کے جو وہاں کا متاثرہ شخص تھا، اس نے وہ جو باثر شخص تھا، اس نے ایم پی اے کے ساتھ مل کر آپ کے اس جگہ پر قبضہ کر لیا۔ آپ نے اوورسیز کمیشن کا جو ادارہ ہے یہاں پر بھی آپ نے کانٹیکٹ کیا، کیا سنوائی ہوئی آپ کی؟ ان لوگوں نے کس حد تک انہوں نے آپ کے کیس کو پرسو کیا ہے، سنا ہے آپ کو؟ السلام علیکم، میں شکریہ ادا کرتا ہوں 92 کا کہ جنہوں نے میری آواز اٹھائی، اور میں نے اوورسیز میں 20 ستمبر کو میں نے کیس ڈالا تھا، جس کے بعد انہوں نے 1 مہینہ تو انہوں نے بھیجا، ڈی سی صاحب کو بھیجا، ڈی سی صاحب نے آفیسر کو بھیجا وہاں پہ موقع دیکھنے کے لیے۔ وہ موقع پہ گیا، اس کے کرایہ دار سے پوچھ کے نا وہ واپس آ گیا، حالانکہ مجھے کوئی سنوائی نہیں دے رہی۔ میں خود بھی افضال بھٹی صاحب کو ملا ہوں، اور میری 4 تھی، انہوں نے قبضہ کیا۔ میرے جو دوسرا پلاٹ تھا وہاں سے ٹری کاٹے، ان کے خلاف پرچہ بنتا تھا، وہ بھی نہیں انہوں نے کیا۔ پھر میں نے ان سے، وہ ایم پی ایم نے مجھے تھریٹ کیا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہ اس کو بلائے کہ یہ کوئی رویہ نہیں، آپ قومی نمائندے ہیں۔ پھر میں نے افضال بھٹی کو
فون کیا، میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا، ان سے خود ملا ہوں، میں نے کہا 1% بھی مجھے انصاف نہیں ملا ان کی طرف سے۔ ان کی ریزن یہ ہے کہ پیچھے اسد الرحمان ہے جو ایم پی ہے، ایم این اے ہے، اور دوسرے ہیں جو صوبائی اسمبلی کے قطب علی بابا جن کی گرانٹ سے لگی ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے 1% نہ وہ ٹری کاٹا ان کا، انہوں نے کوئی پرچہ دیا، فیجے پہ میرے پہ اٹیک کیا گیا، اس کا بھی انہوں نے کوئی سنوائی نہیں دیا۔ پھر میرے زمین کا تھا، اگر انہوں نے یہ انصاف نہیں دینا تھا تو مجھے یہ کہتے ہیں 6 منتھ میں 2016 سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں۔ آپ نے 2016 کے سپٹمبر میں درخواست دی تھی صغیر عالم، 2016 کے سپٹمبر میں درخواست دی؟ ہاں 1.5 سال ہو چکا، 20 ستمبر کو میں نے درخواست دی، ہاں جی 1.5 سال ہو چکا، اس میں 1% بھی دیکھو نہ وہاں پہ جو ٹری کاٹے ان کا کوئی پرچہ دیا انہوں نے، بھتیجے پہ اٹیک ہوا، میں نے خود فون کیا، میں نے ڈی سی صاحب کو 1 گھنٹہ میٹنگ کی، اس نے کہا تقسیم کا وہ چل رہا ہے، میں کہا میں تقسیم کے لیے آیا نہیں ہوں، میں آیا ہوں میری زمین پہ قبضہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ صغیر عالم آپ کا۔ بھٹی صاحب مجھے آئی تھنک دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سن لیا ہے جو ان کی شکایات ہیں، 2016 سے وہ آپ کے ادارے کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطے میں ہیں، لیکن جو بااثر افراد ہیں ان کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کا ادارہ بھی شاید کچھ نہیں کر پا رہا۔ جی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بھی صغیر عالم صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ ان کے پیچھے ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھی جیسے میں نے کہا کہ بھی کیس کی کمپلیکسٹی پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرے پاس یہ جو لیٹسٹ رپورٹ 9 فروری 2018 کی ہے، ایڈیشنل کمشنر ریونیو کی ٹوبہ ٹیک سنگھ کی میرے سامنے رپورٹ ہے، یہ ان کے ساتھ بھی شیئر ہوئی ہوئی ہے۔ انہوں نے جن سے پراپرٹی خریدی 1999 میں، وہی لوگ ان کی پراپرٹی پہ قابض ہیں۔ اب یہ اس میں اور بھی کافی سارے فیکٹس ہیں کہ یہ مشترکہ کھاتے میں بھی ہے، اس کو ریزالو کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، یہ رپورٹ ساری میرے آگے پڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، اور یہ اس رپورٹ کے ساتھ اگری نہیں کرتے، اور یہاں پہ میرے پاس میسج بھی ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی وربلی بھی ہوتی ہے، ان کا ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ بھی جاتا ہے، میرے پاس پورٹل میں بھی ہے۔ رکاوٹ کہاں پر ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیں جی، جب مشترکہ کھاتہ ہوتا ہے، جب یہاں کی اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں، دین دی اونلی ریکورس از دا کورٹس، ٹھیک ہے جی۔ ان کو اور ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اس ڈیسیجن کے ایڈیشنل کمشنر ریونیو کے ڈیسیجن سے اگر وہ ڈس ایگری کرتے ہیں تو اپیل فائل کریں، ٹھیک ہے۔ یہ لاسٹ میسج جی 27 فروری 2018 کا، یہاں پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ فرام ڈے 1 یہ بات ان کا 1999 کا پرانا ان کا میٹر ہے، اور جو ہمارے کمپلینٹس ہیں، دیکھیے بات یہ کہ جب ہمارے پاس کمپلینٹ فائل ہوتی ہے، ہم نے اس کے فیکٹس اینڈ فگرس چیک کرنا ہوتے ہیں، ہم اس کو ریفر کرتے ہیں کنسرن ڈسٹرکٹ کو۔ اگر ریونیو میٹر ہے تو وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی اس کی ملکیت، ان پہ جو موقع پہ کیا ہے، وہ ساری رپورٹ بنا کے پھر ڈسٹرکٹ کمیٹی میں، جہاں پہ ایک چیئر پرسن، ڈی سی، ڈی پی او سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے فیکٹس ان کے آگے رکھتے ہیں، اینڈ دیز تھنگس ٹیک ٹائم۔ میں فرام ڈے 1 میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائم کہ انہوں نے کمپلینٹ اپنی فائل کی 20 سپٹمبر 2016 at 11:49. This complaint was referred to the district on 21st September at 2:52 p.m. ٹھیک ہے جی۔ ان کو ریمائنڈر پھر ہم نے 30 سپٹمبر کو بھیجا، 30 اکتوبر کو ان کا جواب آیا میرے پاس، پہلی ڈی پی او کی رپورٹ۔ یہ نہیں ہے کہ بھی ہم کسی کمپلینٹ، کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں ہے جس پہ ہم کام نہیں کرتے۔ اگین اٹ ڈپینڈز کہ اس کی کمپلیکسٹی کتنا پرانا کیس ہے۔ اگر لیٹ سے راتوں رات گئی کہیں قبضہ ہوا ہے اور ہمارے نوٹس میں آ گیا ہے، ہم لوگ سوئفٹ ایکشن لے سکتے ہیں۔ انہوں نے جب سے خریدا، انہوں نے اس پہ کچھ نہیں بنایا، اور جب انہوں نے پھر بنانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ تنازع شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ساری چیزوں کا فیکٹس کا وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہماری ملکیت ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ رپورٹ بھی آئی ہے. لیکن ان کے ڈاکومنٹس تو آپ کے پاس جو اس چیز کو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے, ظاہر ہے ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, ان کے لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, پروف ہوتا ہے جو کلیم کرتے ہیں ڈاکومنٹس, اور یہ صغیر عالم صاحب بھی کنفرم کریں گے, ان کے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی ہیں. ایک ٹرم ہے جی, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ مشترکہ کھاتہ کیا ہوتا ہے جی. میں بھی یو کے سے بھی, مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ مشترکہ کھاتہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مشترکہ کھاتہ میں there's a big piece of land and there are multiple owners of that property of that. آپ کو زیادہ اوورسیز پاکستانیوں سے مجھے یہ بتائیے گا, زیادہ پراپرٹی ریگارڈنگ پراپرٹی آپ لوگوں کو زیادہ شکایات جو ہیں پرابلمز کو دیکھنا پڑتا ہے, وہ زیادہ شکایات ریگارڈنگ پراپرٹی آپ لوگوں کو موصول ہوتی ہیں جی. 60% ہماری جو کمپلینٹس ہیں وہ لینڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں. اس میں پراپرٹی پہ قبضے بھی ہیں, اس میں اور اس میں کتنے فیصد سچائی ہے, ریالٹی ہے کہ یہ جو بااثر لوگ ہیں لوکل, جو مقامی لائک ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, ڈسٹرکٹ لیول کے جو بااثر لوگ ہوتے ہیں, اس میں کس حد تک ریالٹی کہ ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے قبضہ کرنے میں, قبضہ مافیا گروپ میں؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں, جو اوورسیز پاکستانی کی جو پراپرٹیز ہیں 90% پہ قابض ان کے سگے بہن بھائی رشتہ دار ہیں. وہ جو ٹرم ہے جی قبضہ گروپ یا انفلوئنشل لوگ, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کی بات نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن دیٹ از فار اوورسیز پاکستانی پراپرٹیز دیٹ از ریسٹرکٹڈ ٹو 10%. میرے پاس یہ اسٹیٹسٹکس ہیں, آپ کی ٹیم پہلے بھی آئی تھی, وہ دوبارہ بھی آ جائے, میں ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن 90% پہ قابض جو ہیں وہ ان کے سگے بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مشتاق احمد, ان سے بھی بات کریں گے. واپس آتے ہیں تھوڑے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت لندن سے مشتاق احمد ہیں, جن کی شیخوپورہ میں 9 ایکڑ خاندانی حصے کے جو زمین ہے اس کے مالک ہیں. 2010 میں جب یہ پاکستان آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی جو زمین تھی, ان کا جو حصہ تھا اس پر ان کے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا ہے. پنچایت کے فیصلے کے ذریعے جب جگہ کا انہوں نے قبضہ لینا چاہا, پنچایت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا, تو جو مخالف پارٹی تھی, مطلب کہ ان کے جو رشتہ دار تھے, انہوں نے دھوکے سے چوری اور ڈکیتی کا انہی پر جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا. اور مشتاق احمد نے کہا کہ قبضہ گروپ کا پولیس میں کافی زیادہ جو ہے وہ اثر رسوخ ہے. بھٹی صاحب, یقیناً اس سٹوری کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, شیخوپورہ سے جن کا تعلق ہے مشتاق احمد, ان کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کے ادارے نے کیا کیا ہے بھٹی صاحب؟ جی بالکل, انہوں نے کمپلینٹ اپنی فائل کی تھی 9 اپریل 2015 کو. ٹھیک ہے جی, اس میں سب رپورٹس میرے ساتھ اس میں کمیشن میں پورٹل پہ ان کی کمپلینٹ پہ اٹیچڈ ہیں. ان کو فائنلی یہ اگین جوائنٹ کھاتہ کا ایشو ہے. ان کو 18 نومبر 2015 کو بتایا گیا تھا, یہ ڈی سی شیخوپورہ کی رپورٹ ہے جی, I'll read it out to you. As reported by the revenue field staff, the father of the overseas Pakistani is owner in joint khata. He appeared before the focal person. He has been advised to file suit petition before the concerned CRO. The CRO concerned has been directed to decide the case immediately. ان کو 18 نومبر 2015 کو ایڈوائز کیا گیا کہ کائنڈلی پارٹیشن سوٹ فائل کریں. آج تک انہوں نے پارٹیشن سوٹ فائل نہیں کیا. صحیح. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھریٹ ہوا یا مارا, ہمارے پاس ان کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے جہاں پہ کوئی پولیس کی تھریٹس ہیں یا کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. اگر یہ ہمارے پاس انویسٹیگیشن سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ پولیس اس کیس کو اگنور کر رہی ہے, نظر انداز کر رہی ہے؟ یہ جی پولیس کا کیس بنتا ہی نہیں, پہلے ریونیو ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے گا, فراڈ کا, جب چوری کا, ڈکیتی کا, تو ان کو بولیں ہمارے پاس فائل کریں. جب ایک کمپلیننٹ ایک بار کمپلینٹ فائل کرتا ہے, اس کے بعد سبسیکوینٹلی دوبارہ بھی کمپلینٹ فائل کرتا ہے, تو یہاں پہ جو جتنی بھی کمپلینٹ فائل کرتا ہے یہاں پہ آ جاتی ہیں. انہوں نے میرے پاس کوئی کمپلینٹ فائل نہیں کی کہ میرے اوپر اٹیک ہوا ہے یا جھوٹا ایف آئی آر کا پرچہ ہوا ہے. میرے پاس ہوتا تو میں اس کو بھی ضرور ڈیل کرتا. ان سے پوچھیں کہ انہوں نے میرے ساتھ
انہوں نے میرے کمیشن میں یہ جھوٹے پرچے کی کمپلینٹ فائل کی تھی، ان سے پوچھ لیں، میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کس طرح ان کا کیس جو ہے نا وہ یہ پرسو کر سکتے ہیں اپنے کیس کو؟ دو چیزیں اسٹریٹ وے پارٹیشن، ہاں جی، اسٹریٹ وے پارٹیشن سوٹ فائل کریں جو ریونیو آفیسر ہے، کنسرن ریونیو آفیسر شیخوپورہ ڈسٹرکٹ میں۔ چلیں ٹھیک ہے، مشتاق بھی ہمارے ساتھ لائن میں ہو گئے ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کا بھی سن لیں اور پھر آپ جو ان کو مشورہ دینا چاہتے ہیں ان کے لے کر وہ آپ دے دیجئے۔ مشتاق آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے۔ جی مشتاق ذرا بتائیے گا اوورسیز کمیشن کا جو ادارہ ہے کس حد تک انہوں نے آپ کو ہیلپ کیا ہے آپ کے مسئلے کو لے کر، اور پولیس آپ کو کس طرح سے ڈرا دھمکا رہی ہے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر؟ بقول بھٹی صاحب کے کوئی آپ پر جو ہے نا وہ آپ کو مارا نہیں گیا، پولیس بالکل بھی اس کیس میں جو ہے نا وہ نظر انداز آپ کو نہیں کری کیونکہ پولیس کا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور اگر بقول آپ کے آپ پر ڈکیتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا ہے وہ آپ کو میڈم کائنڈلی میرے ورڈز ٹویسٹ نہ کریں، میری شازیہ میڈم میرے ورڈز ٹویسٹ نہ کریں۔ جی میں نے کہا کہ مشتاق صاحب نے میرے پاس ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ جو میرے پاس کمپلینٹ ہے وہ ریونیو نیچر کی ہے، پولیس کی تب جائے جب سارے فیکٹس ایسرٹین ہو جائیں۔ سیکنڈلی مشتاق صاحب نے میرے پاس کوئی ان کو مارنے کا، یہی میں کہنے لگی ہوں نا ان سے کہ اگر جھوٹی ایف آئی آر کچھ درج ہوئی ہے تو وہ آپ کو بتائیں۔ میں یہی ان کو کہنے لگی ہوں کہ اگر بقول ان کے اگر ان پر ڈکیتی کا چوری کا کوئی مقدمہ درج ہوا ہے تو وہ آپ کے پاس وہ شکایت لے کر آئے، اگر آپ کے پاس نہیں آئے تو لے کر آئے آپ کے پاس۔ جی مشتاق بتائیے گا۔ سوری سسٹر، میں بھٹی صاحب کو ذاتی طور پر فیس ٹو فیس ملا ہوں آفس میں ان کے سامنے جا کر بیٹھا ہوں اور میں نے اپنی ساری جو سٹوری ہے سنائی ہے۔ تو بھٹی صاحب نے ٹال مٹول مجھے کی تھی، ٹال مٹول کے مجھے بھیج دیا، پھر میں نے اپروچ کی دوبارہ بھی سیم سچویشن تھی۔ تو پھر میں نے یاسمین بٹ کے ذریعے سے بھی کافی کوشش کی ہے کہ میرا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کرے میرا حل ہو جائے۔ تو میں 10 سال کے بعد ڈرتا ہوا پاکستان گیا ہوں۔ تو وہاں پہ میں نے جا کے خود پنچایت انہوں نے بنائی، گاؤں کے جو بڑے لوگ ہیں کافی اکٹھے کیے، میں نے بھی اپنے 2-3 آدمی بھائیوں کو دوستوں کو کہا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ، وہ شامل ہو گئے۔ مجھے صرف میرا ٹائم ویسٹ کرنا تھا کیونکہ ان کا ایک آدمی جو ہے وہ سیشن جج کا اہل مادہ شیخوپورہ میں، اس کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ تو میں گیا ہوں 10 سال کے بعد، میں تو جانتا نہیں تھا سسٹم کو کہ کیا سسٹم ہے کیا نہیں ہے، نہ میں نے پہلے کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس تھا میرے پاس۔ میں نے کافی کوشش کی سلجھانے کی، اپنی زمین کو قبضے میں لینے کی کہ میری زمین مل جائے، لیکن وہ لوگ اکٹھے ہو کے میرے پیچھے لگ گئے، مجھے مارا پیٹا، مجھے جان کی دھمکیاں دی، بلکہ پسٹل کے فائر بھی مجھ پر کیے گئے۔ ساتھ رہے ذرا آپ کا جواب بھی لے لیں۔ جی بھٹی صاحب، ان کی تو شکایات ہی اور ہیں کہ آپ نے ٹال سے کام لیا، آپ نے سیریس نہیں لیا ان کے مسئلے کو۔ اب وہ اب ساتھ ہیں تو میں چاہوں گی ذرا آپ بات کر ہی لیں ان سے۔ میرے نہ مشتاق صاحب نہ ان کے رشتہ دار میرے کو جاننے والے ہیں، میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ان کے ساتھ ٹال مٹول کرنے کی۔ میرے پاس جو ایک جب بھی مجھے کوئی ملنے آتا ہے میں اسٹریٹ وے میں یہ نہیں کہتا کہ میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جو لاسٹ کامنٹ، اس لیے کہ یہاں پہ اگر میرے پاس کوئی ملنے بھی آتا ہے میں اپنا کامنٹ میں اپنی ڈائریکشنز اسٹریٹ وے پورٹل پہ ڈالتا ہوں۔ جو لاسٹ ان کی یہاں پہ ان کی جو کرسپونڈنس ان کے کیس پہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ 18 نومبر 2015 کی ہے۔ اگر اس سے پہلے میرے ساتھ ضرور ملے ہوں گے، اگر اس کے بعد آ کے ملے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ کوئی نوٹ نہیں ہے۔ مشتاق صاحب بتا دیں کہ بھی لاسٹ ٹائم مجھے اس کے بعد کب ملے۔ اور سیکنڈلی انہوں نے میرے پاس کوئی کمپلینٹ فائل نہیں کی، اور میرے نالج میں آپ ابھی ان کو مشورہ دینا سن رہے ہیں نا، ان کو مشورہ دینا وہ کیا کریں۔ اسٹریٹ وے میں دو چیزیں، ایک اسٹریٹ وے ان کو بتایا بھی گیا کہ آپ، اور یہ ریونیو کورٹ ہے، یہ کوئی ہماری سول کورٹ نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے پارٹیشن سوٹ فائل کرنا ہے۔ اور آئی ول انشور کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان سپیڈی بیسس پہ جو ریونیو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں وہ کر کے ان کا پارٹیشن کرے، ان کا جو حق ہے۔ پھر پولیس کی دین دا پولیس ول کم ان کہ ان کو جو ریونیو کورٹ کی جو ڈیسیجن ہوگی ان کو ان کا حق لے کے دیا جائے۔
دوسری بات، جو ان پہ کوئی غلط ایف آئی آر ہوئی ہے اسٹریٹ اوے کمپلینٹ فائل کریں، ان کا آلریڈی نام رجسٹرڈ ہے، ایف آئی آر کی کاپی دیں. بٹ صاحب اچھا یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنے کیسز جو ہے نا ریزالو ہو چکے ہیں، اسپیشلی اگر ہمارے پروگرامز کی بات کریں، ہم تو اپنے ہر پروگرام میں اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے تک ابھی اس طرح سے ہاں جی آپ صرف وہ لے کر آتی ہیں جو کیسز ریزالو نہیں ہوئے. میں نے جیسے آپ کو بتایا میرے پاس مور دین 13,000 کمپلینٹس فائل ہوئی ہیں اور میری ریزولوشن اس وقت 61% ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ کیا ملک کے کسی اور صوبے نے اس طرح کا ادارہ قائم کرنے کی آپ لوگوں سے مدد مانگی کہ ہم بھی ایسا ادارہ کا اتنا کوئی صوبہ اس ادارے سے امپریس ہے کہ ہمارے صوبے میں بھی ایسا ادارہ ہونا چاہیے؟ انفارچونیٹلی کسی اور صوبے نے تو نہیں مانگی. میں پی کے گیا بھی تھا اور میں نے سارا جو کمیشن کا ایکٹ ہے اور جو اس کی جو سیٹ اپ ہے وہ دیا ان کا، لیکن مجھے ان کا کوئی جواب نہیں آیا، اس لیے کہ مڈل ایسٹ میں زیادہ تر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کے پی کے سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن اے جے کے کی گورنمنٹ نے انٹرسٹ شو کیا، انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کو فارملی لکھا بھی کہ ہمیں یہ جو آپ کا کمپلینٹس پورٹل سسٹم ہے یہ بھی دیں، ہمیں اپنے ایکٹ کی جو جس طرح آپ نے قانون سازی کی وہ بھی بتائیں. ان کی ٹیم یہاں پہ آئی تھی، ہم نے ان کو ٹرین بھی کیا، پنجاب آئی ٹی بورڈ نے ان کو یہ سارا سافٹ ویئر بھی دے دیا ہے، انہوں نے اپنی اسمبلی سے قانون سازی بھی کر لی ہے اور دے آر ناؤ ان دا پروسیس آف سیٹنگ اپ اے سملر سسٹم اکراس دا 10 پروونسز آف اے جے کے. اچھا ایک اور سوال، یہ جب لینڈ مافیا کا ذکر ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں، یہ قبضہ گروپس کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ ان لوگوں کو، ان گروپس کو، ایسے مافیاز کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ آپ کا ادارہ کیسے ڈیل کرتا ہے ان کو؟ دیکھیں اوورسیز پاکستانیز کمیشن وہی پولیس فورس کو اور وہی ایڈمنسٹریشن کو کی مدد سے یہ کیسز ریزالو کر رہے ہیں. اور جہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وی ہیو نو کامز ان انیشیٹنگ کرمنل کیسز اگینسٹ دیم. ہم نے جہاں پہ کوئی گورنمنٹ آفیسرز بھی انوالو نظر آتے ہیں، ہم نے اب آج تک اباؤٹ 40 کیسز اینٹی کرپشن کو بھی ریفر کیے ہیں. سو وی آر کمنگ ڈاؤن ہارڈ آن اٹ. اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر پنجاب نے ایک اینٹی قبضہ گروپ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جو اپنی سفارشات سی ایم تک پہنچا رہی ہے کہ اس میں کوئی ایڈمنسٹریٹو انٹرونشن یا کوئی اور قانون سازی کی جائے کہ ان سپیڈی بیسز اگر کوئی قبضہ مافیا کوئی سپیڈی بیسس پہ اس کا کوئی ریزولوشن لے کر آیا جائے. انفارچونیٹلی ابھی تک یہاں پہ یہ ہے کہ یا انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تھرو آپ کورٹ جائیں یا آپ وہ جو رینٹل پراپرٹیز ہیں، اونلی دی ایکچوئل ریکورس از دا کورٹس. صحیح ہے. اچھا ڈسٹرکٹ لیول پر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈسٹرکٹ لیول پر مقامی سطح پر اس طرح کے مسائل آتے ہیں، کیا وہاں بھی آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ لیول کی حد تک؟ یہ شازیہ یہ جو ریزولوشن ہے یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی ہو رہا ہے. یہ کمیشن کا پروونس کی لیول پہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے مسائل ان کے گھر کے ہیں، ان کے ڈسٹرکٹ کے ہیں. یہ فیڈرل لیول پہ یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہو سکتے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فہد علی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک اور ہمارے جو متاثرہ شخص تھے فہد علی، ان کا بھی کیس آپ نے یقیناً دیکھا ہے. ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے میں وہاں گئی، وہاں جا کر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان لوگوں سے ملی، ان کی میں سے شکایت سے فہد بھی ان میں سے ایک تھے. انہوں نے کچھ پازیٹیو وائبز دیں، کچھ بالکل آپ کہہ لیں کہ 10 میں سے کوئی 2-3% انہوں نے مجھے وائبز دی کہ کچھ ہل جل ہوئی ہے. تو ان کے لیے آپ دو نہ کریں، آپ ایک ہی پہ رہنے دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملتان میں جو ان کی پراپرٹی کا مسئلہ تھا اس کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ ایسا کریں کہ ان کے فہد صاحب کے کیس میں آپ فہد صاحب خود بتا دیں کہ کیا اب تک ہوا ہے. فہد کا بھی کیس کافی پرانا ہے. دس واز فائلڈ آن 30th January 2017 4:01 AM ہمارے پاکستان ٹائم، اور انہوں نے رات کو 11-12 بجے وہاں پہ فائل کی ہوگی. اس پہ بہت ایفرٹس ہوئی ہیں اور آپ جب فہد صاحب لائن
آئیں گے وہ کنفرم کریں گے. اس سلسلے میں پورا اس میں جو گورنمنٹ کا آفیسر تھا اس کے اگینسٹ بھی پروسیڈنگ انیشیٹ ہوئی. اس میں ان کی جو ٹائٹل ڈاکیومنٹ تھا کسی اور کے نام پہ ہو گیا ہوا تھا. یہ فہد صاحب کنفرم کریں گے کہ کمیشن کی ہیلپ کے ساتھ وہ سارا ٹائٹل ڈاکیومنٹ ان کی ملکیت دوبارہ ان پہ چڑھا دی گئی. فہد صاحب یہ بھی کنفرم ایڈمنسٹریشن اور پولیس ہیو گون آؤٹ آف دا وے ٹو ہیلپ ہم with regards to his possession. اس حد تک گیا کہ جو کورٹ کیسز تھے وہ بھی ان کے حق میں ہوئے. بالکل فائنل میں ہم نے فہد صاحب کو ایڈوائز کیا کہ اس کی ایوکشن کے جو آرڈرز ہیں آپ پلیز کورٹ سے لیں, پھر اس کے بعد پولیس اور ایڈمنسٹریشن آپ کو ہیلپ کرے گی. آپ کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے کسی پارٹی کے کیس کو پازیٹیولی منطقی انجام تک پہنچانا جب کورٹ کا ڈیسیژن بھی اس کے حق میں ہو, لیکن اس کے باوجود بھی جو قبضہ مافیا لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے. چلے فہد علی لائن پہ, فہد ذرا لائن پہ, میں آپ سے سوال کا جواب لیتی ہوں کہ یہ کس حد تک آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہتا ہے. فہد آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. افضال بھٹی ہمارے ساتھ ہیں. میں یہ سننا چاہوں گی کہ کس حد تک ریلیف ملا ہے آپ کو ان کے ادارے سے, کتنے % کام ہو چکا ہے, اور ایسا کیا ہوا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میں ہرڈلز آ رہی ہیں, رکاوٹیں آ رہی ہیں کہ آپ کی پراپرٹی آپ کو واپس نہیں مل رہی. میں چاہ رہی ہوں بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی جو شکایات ہیں اب تک کی پروگریس کو لے کے وہ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. پہلے تو افضال بھٹی صاحب کو اور آپ کو السلام علیکم. افضال بھٹی صاحب نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے, ملے ہیں, لیکن ابھی یہ جو کیس جو کورٹ میں ہے ہم اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں. جہاں تک پولیس کا تعلق ہے, افضال بھٹی صاحب نے اس میں بھی ہمارا ساتھ دیا تھا, ان لوگوں کو اندر بھی کرایا, ان کو جیلیں بھی دکھائیں, لیکن جب یہ معاملہ کورٹ میں آ جاتا ہے تو افضال بھٹی صاحب خود بھی آپ کو پتا ہے ان کی بھی کوئی ریسٹرکشنز ہیں, ان کی بھی پاور لمیٹڈ ہے کورٹ کے لحاظ سے. لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم کنسرن جو کورٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ای میل یا پیپر بھیجیں گے تو ایوری ویک ہیئرنگ کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ہماری ایک ہیئرنگ تھی لاسٹ ویک کو جو پھر کینسل ہو گئی اور 1 مہینے کی دے دی گئی. وہ لوگ اچھا, آپ کا مطلب ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہو رہے ہیں, ڈیلے ہو رہا ہے سارا پروسیس, ڈیلیئنگ ٹیکٹس ڈیلے ہو رہا ہے. جی بھٹی صاحب, میں نے افضال بھٹی صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی. جی فہد صاحب نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جب ہمیں یہ ہر بار یہ چیلنج آتا کہ کبھی سول کورٹ میٹر ہے, ہم پھر لاسٹ ایئر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ملے جو اب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. انہوں نے جو ہم اپنے ساتھ وش لسٹ لے کر گئے تھے کہ ہمیں سپریٹ کورٹس چاہیے فار اوورسیز پاکستانیز, ہمیں سپریٹ ججز چاہیے, ہمیں اسپیڈی ٹرائل چاہیے. ہی اگریڈ ٹو ایوری پوائنٹ ان آر وش لسٹ. انہوں نے پورے پنجاب میں سپریٹ کورٹس بھی بنائے ہیں, ججز بھی ہیں, ان کو ریٹن ڈائریکشنز بھی ہیں کہ یہ جو کیسز اوورسیز پاکستانیوں کی جب یہ مارک ہم سے اوورسیز پاکستانیز کمیشن جب یہ کنفرم کر دے کہ یہ کیس اوورسیز پاکستانی کا ہے تو اس کو فاسٹ ٹریک بیسس پہ لیا جائے. وی ہیو ہیڈ نو سکسیس کہ ملتان بینچ کے جو کیسز ہیں وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ, اسی فکر کے ساتھ وہ ٹیگ ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کیسز ہیں. ٹھیک ہے, وقت کام ہے بھٹی صاحب, میں چاہوں گی فہد لائن پہ آپ ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ ان کو کیسے آگے ایزی ہو سکتا ہے اپنے کیس کو کی پروگریس کے لیے, کوئی میسج آپ دینا چاہیں. جی فہد صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ بھی مجھے آج کا دن دیں, میں اس کو اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ دوبارہ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ اگر ملتان بینچ سے کہیں اور اگر یہ کیس موو ہو سکے, ٹھیک ہے, اگر تو وہ ہو سکے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ بھی وہاں پہ ہم اس کو لگوائیں جہاں پہ اوورسیز پاکستانی اس کا ججز بیٹھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ افضال بھٹی ہمارے ساتھ تھے, صغیرہ طاق احمد, فہد علی. فہد, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سمیت جتنے بھی پاکستانی ہیں باہر کے ممالک میں, ان کے جو اس طرح کے مسائل ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کمیشن یہ جو ادارہ ہے آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے, آپ لوگوں کی مدد کرے, اور جلد جو آپ کا جو جائز حق ہے
وہ آپ کو ملنا چاہیے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور اپنے تئیں جس حد تک ہم سے کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. بہت شکریہ فہد آپ کا بھی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.